بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب احکام الجنائز، جنازوں کے احکام کا باب۔ جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے میت، اور جنازہ جیم کے کسرے کے ساتھ یہ کہتے ہیں اس تختے کو جس تختے پر میت کو لٹایا جاتا ہے۔ تو یہ احکام ہیں، میت کے احکام کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ یسن توجیہ المحتضر علی یمینہ وجاز الاستلقاء وترفع رأسہ قلیلا، محتضر کو قبلہ رخ کرنا داہنے کروٹ پر مسنون ہے اور استلقاء بھی جائز ہے، اور اس کے سر کو تھوڑا سا اٹھایا جائے گا۔ محتضر یعنی جس کے پاس موت کے فرشتے آ گئے ہوں، جو قریب الموت ہو، جس کی موت قریب آ گئی ہو، اس کو محتضر کہتے ہیں۔ تو جس کی موت قریب آ گئی ہو اس کو اس طرح لٹایا جائے کہ داہنے کروٹ پر اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اس طرح لٹانا سنت ہے۔ اور چت بھی لٹا سکتے ہیں، چت لٹانا بھی جائز ہے، اور اس کے سر کو تھوڑا سا اٹھا دیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، ورنہ یہ تو مسنون ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں کوئی بھی دشواری ہو تو جس طرح میسر ہو اس طرح سے لٹایا جائے، اس میں کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور داہنے کروٹ پر اسے لٹایا جائے، ورنہ کسی بھی طرح سے لٹا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ إِلْحَاءٍ وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا، دوسرے نسخوں میں شہادتین کا لفظ ہے، اس میں شہادت کا لفظ ہے، شہادتین ہی بہتر ہے۔ اور شہادتین کے ذکر سے تلقین کی جائے گی اس کے پاس بغیر اس سے منع کیے ہوئے، اور اس کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جب قریب الموت ہو جائے کوئی شخص تو اس کے پاس شہادتین ذکر کیا جائے، پڑھنے والے کلمہ شہادت پڑھیں تاکہ اس کو سن کر کے وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ لیں، اور اسے اس کے پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اگر حکم دیا گیا اور اسے کچھ بھی بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھنجھلا کر انکار کر دے، تو اسی وجہ سے اسے حکم نہیں دیا جائے، بلکہ بلند آواز سے اس کے پاس پڑھتے رہیں تو وہ خود ہی پڑھے گا۔ اور شہادتین کا ذکر کیا جائے گا، نہ کہ صرف شہادت کا، یعنی لا الہ الا اللہ کا نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں شہادتین، ٹھیک ہے، دونوں شہادتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور یہی صحیح ہے۔ حالانکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ صرف کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ جو ہے اسی کو ذکر کیا جائے گا، لیکن صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ شہادتین کا ذکر کیا جائے گا۔ وَتَلْقِينُهُ فِي الْقَبْرِ مَشْرُوعٌ، اور قبر میں اس کی تلقین مشروع ہے، یعنی جب اسے قبر میں اتار دیا جائے تو اس کے بعد تلقین کرنا یہ بھی جائز ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اس کے سرہانے، میت کے سرہانے پر کھڑا ہو کر کے کہے کہ اے فلاں شخص، یاد کر تو جس دین پر تھا، کہ تیرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، تیرا رسول، تیرا دین اسلام ہے، اور تیرے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایسا کرنے سے فائدہ ہے اور یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نفع اس وجہ سے ہے کیونکہ مردہ جو ہے وہ سب کچھ سنتا اور سمجھتا ہے، تو اگر ایسا اس کے پاس ذکر کیا جائے تو اس سے وہ انس حاصل کرے گا۔ وقیل لا یلقن وقیل لا یؤمر به ولا ینہی عنہ، اور کہا گیا ہے کہ تلقین نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ تو حکم دیا جائے گا اور نہ ہی اس سے روکا جائے گا۔ یعنی اس کے علاوہ دو قول اور بھی ہیں، کہ معتزلیوں کا قول یہ ہے کہ تلقین نہیں کی جائے گی، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد وہ کچھ بھی سن نہیں سکتا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتا ہے، اس وجہ سے تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ معتزلیوں کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نہ تو اسے حکم دیا جائے گا اور نہ ہی اس سے روکا جائے، نہ تو اس کا حکم دیا جائے گا اور نہ ہی اس سے روکا جائے گا، یعنی جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں انہیں یہ کرنے کو نہ کہا جائے، لیکن شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کرنے میں۔
اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مردہ جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس کا اگر تلقین اس طرح سے کی جائے تو اس سے فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ وَيَسْتَحِبُّ لِأَقْرَبَاءِ الْمُحْتَضَرِ وَجِيرَانِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ وَيَتْلُونَ عِنْدَهُ سُورَةَ يَاسِينَ وَاسْتُحْسِنَ سُورَةُ الرَّعْدِ۔ اور مستحب ہے محتضر کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور اس کے ہمسایوں کے لیے اس کے پاس جانا اور اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی وہ تلاوت کریں، اور مستحسن قرار دیا گیا ہے سورۃ الرعد کو، یعنی جس کی موت قریب ہے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور اس کے جو ہمسائے اور پڑوسی ہیں ان کا بھی اس کے پاس حاضر ہونا یہ مستحب ہے، کیونکہ بیماروں کی عیادت کرنا یہ مستحب ہے اور اس پر بہت ثواب ملتا ہے۔ تو حاضر ہونا قریبی رشتہ داروں کو اور ہمسایوں کو یہ مستحب ہے، اور جو بھی اس کے پاس آئیں ان کے لیے یہ بھی افضل ہے کہ وہ اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور علماء نے سورہ رعد پڑھنے کو بھی مستحسن قرار دیا ہے، یعنی سورہ رعد پڑھنا بھی مستحسن ہے، بہتر ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں تلاوت کی جائے، اس وجہ سے دونوں صورتوں کی تلاوت کی جائے کیونکہ احادیث میں وارد ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان صورتوں کی تلاوت کرنا محتضر کے پاس مستحب ہے۔ واختلفوا فی اخراج الحائض والنفساء من عنده، اور علماء مختلف ہوئے ہیں حیض اور نفاس والی عورتوں کو محتضر کے پاس سے نکالنے کے سلسلے میں، یعنی علماء کے درمیان میں اختلاف ہے اس بات کو لے کر کہ حیض و نفاس والی عورتوں کو محتضر کے پاس سے نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ نکالا جائے گا، بعض نے کہا نہیں نکالا جائے گا۔ جنہوں نے کہا ہے کہ نکالا جائے گا ان کی دلیل یہ ہے کہ جہاں حیض و نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پہ ان کو نہ رہنے دیا جائے، ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ اور جنہوں نے کہا ہے کہ انہیں نہ نکالا جائے ان کی دلیل یہ ہے کہ شفقت کا یہی تقاضا ہے کہ انہیں نہ نکالا جائے۔ مثال کے طور پہ میت کی جو بہت قریبی رشتہ دار ہے اور وہ حیض یا نفاس والی ہے تو اسے نکالنا یہ شفقت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بہت سارے کام پڑ جاتے ہیں جن میں صرف عورتوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے بھی ان کو نکالنا یہ درست نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہ نکالا جائے۔ اور صدر الشریعہ علیہ رحمٰن نے اس سلسلے میں بہار شریعت میں فرمایا کہ جن حیض و نفاس والی عورتوں کا حیض منقطع ہو چکا ہو اور انہوں نے ابھی تک غسل نہ کیا ہو ان کا نکالنا، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، اور جن کے ساتھ ایسا نہیں ہے یعنی حیض و نفاس والی عورتیں جو ہیں ان کا حیض و نفاس ابھی منقطع نہیں ہوا ہے تو ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو جنوبی ہو اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جس پر غسل فرض ہو اس کو نکالا جائے گا۔ فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ وَغُمِّزَ عَيْنَاهُ وَيَقُولُ مُغَمِّزُهُ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک وجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ پھر جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جبڑوں کو باندھ دیا جائے اور اس کی آنکھوں کو بند کر دی جائے، اور آنکھوں کو بند کرنے والا کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ الی آخرہ، یعنی جب انتقال ہو جائے اس شخص کا محتضر کا تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائے اور اس کے جبڑے اگر کھلے ہوں تو انہیں بند کر کے اسے باندھ دیا جائے، اور آنکھیں جو بند کرے جو شخص وہ یہ دعا پڑھے جو آگے ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک، اے اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما اور اس کے ماں بعد کو اس کے لیے سہل کر دیں، اور اپنی ملاقات سے اسے شرفیاب فرما، اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے اس کو اس سے بہتر بنا جس سے یہ جا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ جا رہا ہے، یعنی دنیا سے بہتر اس کی آخرت کو بنا۔ وَيُوزَعُ عَلَى بَطَنِهِ حَدِيدَةٌ لِأَلَّا يَنْتَفِخَ، اور اس کے پیٹ پر لوہا رکھ دیا جائے تاکہ وہ پھولے نہ۔
یعنی میت اگر زیادہ دیر تک رہتا ہے تو پیٹ وغیرہ پھولنے لگتے ہیں، اس وجہ سے اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے، کوئی لوہے کی چیز جس سے وہ پھولے نہ۔ وَتُوضَعُ يَدَاهُ بِجَنبَيْهِ، اور اس کے ہاتھوں کو اس کے دونوں پہلوؤں میں رکھ دیا جائے، یعنی دائنا ہاتھ دائنے پہلو میں، بایاں ہاتھ بائیں پہلو میں۔ وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ، اور جائز نہیں ہے ان کو سینے پر رکھنا، کہ یہ جو ہے کتابیوں کا طریقہ ہے یہود و نصارہ کا، کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو سینے پر ہاتھوں کو رکھ دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سینے پر ہاتھوں کا رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں میں رکھیں۔ وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِندَهُ، اور مکروہ ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا اس کے پاس، حتیٰ یغسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، یہاں تک کہ اسے غسل دے دیا جائے، مجھول کا صیغہ، یعنی میت کے پاس قرآن شریف کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، جب موت واقع ہو جائے اس کے بعد قرآن شریف پڑھنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ اس کو غسل دے دیا جائے، کیونکہ موت کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے پاس قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے۔ ولا بأس بإعلام الناس بموته، اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ایسے ہی باقی لوگوں کو بھی اس کی موت کی خبر دینا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جائز ہے کہ اس کی موت کا اعلان کرا دیا جائے تاکہ اس کی جنازے میں لوگوں کی کثرت ہو، جنازے کی نماز میں۔ وَيُعَجَّلُ بِتَجْهِيزِهِ فَيُوزَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيرٍ مُجْمَرٍ وِتْرًا، اور اس کی تجہیز میں تعجیل کی جائے گی، یعنی جلدی جلدی تجہیز و تکفین کی جائے گی، تو جیسے ہی وہ انتقال کر جائے اس کو ایسے تخت پر لٹا دیا جائے، ایسے تخت پر رکھ دیا جائے جس کو طاق مرتبہ دھونی دی گئی ہو، یعنی جیسے ہی اس کا انتقال ہو بنا دیر کیے ہوئے اس کو اس تخت پر لٹا دیا جائے جس تخت کو لوبان یا پھر اگربتی وغیرہ سے دھونی دی گئی ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مردار کے پاس سے بدبو آنے لگتی ہے، اسی وجہ سے یہ ان چیزوں سے اس تخت کو دھونی دی جائے تاکہ ان کی وجہ سے اس کی جو بدبو ہے وہ زائل ہو جائے۔ وَيُوزَعُ كَيْفَ اتَّفَقَ عَلَى الْأَصَحِّ، اور جس طرح بھی اتفاق ہو اس کو رکھا جائے گا اصح مذہب کے مطابق، یعنی جس طرح سب لوگ متفق ہو جائیں اس کے رکھنے پر ویسے ہی اسے رکھ دیا جائے، زیادہ اہتمام وغیرہ نہ کیا جائے اس وقت، کیونکہ وہاں پہ بالکل بھی دیری کرنا یہ جائز نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اسے رکھا جائے اور غسل وغیرہ دیا جائے تو یہی بہتر ہے۔ اسی وجہ سے جس طرح بھی متفق ہو، اتفاق جس طرح بھی ہو اس طرح سے رکھا جائے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو۔ وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، اور اس کے ستر کو چھپایا جائے گا، یعنی ستر عورت جو ہے اس کو چھپا دیا جائے گا کسی کپڑے سے، پھر اس کے بعد ثُمَّ جُرِّدَ عَنْ ثِيَابِهِ، پھر اس کو کپڑے سے خالی کیا جائے گا، یعنی پھر اس کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، اس کے ستر کو چھپانے کے بعد اس کے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ وَوُضِّئَ فِي الصَّحِيحِ، اور صحیح قول کے مطابق اس کو وضو کرایا جائے گا، إِلَّا أَن يَكُونَ صَغِيرًا، مگر یہ کہ وہ چھوٹا ہو، یعنی اگر وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے کہ لا يعقل الصلاۃ، نماز کی وہ سمجھ نہیں رکھتا ہے، اتنا زیادہ چھوٹا ہے بچہ یا بچی کہ وہ نماز کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ان کو وضو کرانا یہ ضروری نہیں ہے، ان کو وضو نہیں کرایا جائے گا، اور اگر اس سے بڑے ہیں نماز کی سمجھ ہے انہیں تو وضو کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ وضو کرایا جائے گا، بلا مزمزۃ و استنشاق الا ان یکون جنوبا، بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈالے، مگر یہ کہ وہ جنوبی ہو، یعنی جس کا انتقال ہوا ہے اگر وہ جنوبی نہ ہو تو وضو کراتے وقت کلی کرانا اور ناک میں پانی چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا کرا سکتے ہیں کہ روئی وغیرہ میں پانی ڈال کر کے مسواک کرا سکتے ہیں،
روئی وغیرہ کو بھگا کر اس سے مسواک کر سکتے ہیں، لیکن کلی وغیرہ نہیں کرائی جائے گی۔ ہاں اس وقت کلی کرائی جائے گی جب وہ جنوبی ہو، یعنی انتقال ہوا ہو تو اس پر اس وقت انتقال سے پہلے ہی اس پر غسل لازم ہو گیا تھا، اب اگر انتقال ہوا تو اس وقت اسے غسل کرایا جائے گا۔ اور بعض علماء نے اس کی بھی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو جنوبی ہے اس کو بھی وضو اور ناک میں پانی وضو کراتے وقت کلی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلِيٌّ بِسِدْرٍ أَوْ حُرُدٍ، اور اس پر بیری یا اشنان میں جوش دیے ہوئے پانی کو بہایا جائے گا۔ اشنان ایک گھاس ہے ایک قسم کی، جس سے صفائی حاصل کی جاتی ہے، ہاتھ وغیرہ دھلا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، جس طرح صابن سے دھلا جاتا ہے ویسے ہی اس سے بھی۔ تو بیری کے پتی یا پھر اشنان میں جوش دیے ہوئے پانی سے اس کو نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا اگر ہے تو۔ وَإِلَّا فَالْقُرَاحُ وَهُوَ الْمَاءُ الْخَالِصُ، ورنہ تو قراح جو کہ مائع خالص ہے، یعنی اگر بیری کا پتا یا پھر اشنان نہیں ہے جسے جوش دے کر اس پانی سے نہلائیں تو پھر خالص پانی بھی درست ہے، خالص پانی سے بھی غسل دے سکتے ہیں۔ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِ، اور اس کے سر اور اس کی داڑھی کو ختمی سے دھلا جائے گا۔ ختمی بھی ایک قسم کی ایسی چیز ہے جس سے ہاتھ وغیرہ دھلا جاتا ہے، صابن کی طرح اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے صفائی کے لیے۔ تو ختمی وغیرہ سے اس کے سر اور اس کی داڑھی کو دھلا جائے گا۔ ثم یضجع علی یسارہ، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے۔ فیغسل حتی یصل الماء الی ما یلی التخت منہ، پھر اسے غسل دیا جائے یہاں تک کہ پانی اس سے مل جائے جس سے تخت ملی ہوئی ہے، ما یلی التخت منہ، جس سے تخت ملی ہوئی ہے، یعنی جس تختے پر اسے مردے کو لٹایا گیا ہے اس تختے سے جو حصہ اس کے جسم کا ملا ہوا ہے اس پورے حصے تک پانی پہنچ جائے، یعنی اوپر سے پانی ڈالا جائے، اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ کی طرف سے دائیں پہلو کی طرف سے پانی ڈالا جائے گا اور پانی نیچے تک پہنچ جائے بائیں کروٹ تک، ٹھیک ہے۔ ثم علی یمینہ کذالک، پھر ایسے ہی اس کے داہنے کروٹ پر، یعنی بائیں کروٹ پر لٹا کر داہنے کی طرف سے پانی ڈالا جائے گا اور پانی نیچے تک پہنچ جائے، پھر اس کو داہنے کروٹ پر لٹا دیا جائے گا اور بائیں کروٹ سے پانی ڈالا جائے گا، بائیں پہلو سے، اور پانی نیچے تک پہنچ جائے ایسے ہی۔ ثم جلس مسندا الیہ ومسح بطنہ وما خرج منہ غسلہ ولم یعد غسلہ یا ولم یعد غسلہ، پھر اسے اپنے اوپر ٹیک دے کر بٹھائے اور اس کے پیٹ کا مسح کرے، پیٹ کو ملے اور جو کچھ اس سے نکلے اس کو دھل دے، اور غسل کا اعادہ نہیں کیا جائے گا یا غسل کا اعادہ نہ کرے۔ ثم ینشف بثوب، پھر اسے کسی کپڑے سے سکھا دیا جائے، خشک کر دیا جائے، یعنی اسے اپنے اوپر سہارا دے کر کے بٹھائے، بٹھانے کے بعد اس کے پیٹ کو ملے، پیٹ میں سے اگر کچھ بھی نکلتا ہے تو اسے صرف دھل دینا کافی ہے، دوبارہ اب پھر سے پورے بدن پر پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ سے اگر کچھ نکلتا ہے تو صرف اسی کو دھل دینا کافی ہے، اور اس طرح نہلانے کے بعد پھر اس کو کسی کپڑے سے خشک کر دیا جائے۔ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، اور حنوط کو اس کی داڑھی اور اس کے سر پر ملا جائے، رکھا جائے۔ حنوط یہ بہت ساری چیزوں کو ملا کر ایک عطر تیار کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حنوط، تو حنوط کو اس کے سر پر اور اس کی داڑھی پر مل دیا جائے۔ والکافور علی مساجدہ، اور کافور کو اس کے سجدہ کرنے کی جگہوں پر، مواضع سجود پر، یعنی پیشانی پر، ہاتھوں پر اور گھٹنوں پر اور قدموں پر اور ناک پر، ان ساری جگہوں پر کافور کو مل دیا جائے۔
اور سر پر اور داڑھی پر حنوط کو۔ ولیس فی الغسل استعمال القطن فی الروایات الظاہرہ، اور غسل کے اندر روئی کا استعمال کرنا روایات ظاہرہ کے اندر نہیں ہے۔ یعنی بعض روایات کے اندر ایسا ہے کہ اگر انتقال کر جائے تو غسل کرتے وقت پہلے ناک میں اور منہ میں اور کان میں روئی ڈال دی جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور جو روایات ظاہرہ ہیں ان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ روایات ظاہرہ کے اندر روئی کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے۔ ولا یقص ظفرہ وشعرہ، اور اس کے ناخن اور اس کے بال کو نہ کاٹا جائے، یعنی انتقال کر جانے کے بعد اس کے بال اور ناخن کو کاٹنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسا ہے اسی حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ ولا یسرح شعرہ ولحیتہ، اور نہ ہی اس کے بال اور داڑھی میں کنگھی کی جائے، کنگھی بھی کرنا درست نہیں ہے بال اور داڑھی کے اندر، بلکہ جیسا ہے اسی حال پہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ والمرأۃ تغسل زوجہا بخلافہ کام الولد لا تغسل سیدہا، اور عورت اپنے شوہر کو غسل دے گی برخلاف شوہر کے، جیسے کہ ولد وہ اپنے آقا کو غسل نہیں دے گی۔ یعنی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جائز ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ ایسے ہی ولد جو ہے وہ اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی ہے، مردہ آقا کو، ویسے ہی شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن غسل نہیں دے سکتا ہے، نہ ہی اسے چھو سکتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے، کیونکہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی ابھی بھی اس کے نکاح میں حکمی طور پر رہتی ہے، کیونکہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی عدت میں رہتی ہے، پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ اس کے نکاح سے مکمل طور پر نکل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر انتقال ہو گیا شوہر کا تو عدت گزرنے سے پہلے وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن شوہر کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو تو شوہر اس کے لیے کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے، اور وہ اس کی بہن سے، اپنی بیوی کی بہن سے یا پھر کسی بھی چوتھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں بالکل ہی باقی نہیں ہے۔ تو اب بیوی جو ہے اس کے لیے اجنبیہ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ اسے غسل نہیں دے سکتا ہے، اسے چھو نہیں سکتا۔ وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ يَمِّمُوهَا كَعَكْسِهِ بِخِرْقَةٍ، اور اگر کوئی عورت مر گئی مردوں کے ساتھ تو وہ اسے تیمم دیں گے جیسے کہ اس کا برعکس ہو، کپڑے کے ٹکڑے سے۔ خرقتن کپڑے کا ٹکڑا، یعنی اگر کسی عورت کا انتقال ہوا اور وہاں پر کوئی عورت نہیں ہے دوسری، یا کوئی بچہ یا چھوٹی بچی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو مرد ہیں ان میں سے کوئی ایک اس عورت کو تیمم کرائے گا، کیونکہ چھونا جائز نہیں ہے، تیمم کرائے گا تو وہ اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لے، دستانے وغیرہ پہن لے، جس سے وہ اس کو بغیر حائل کے چھو نہ سکے، کیونکہ چھونا جائز نہیں ہے، اس کے لیے وہ اجنبیہ ہے، اسی وجہ سے۔ تو وہ تیمم کوئی مرد ان میں سے تیمم کرا سکتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر۔ وَإِنْ وُجِدَ ذُو رَحْمٍ مُحْرَمٍ يَمَّمَ بِلَا خِرْقَةٍ، اور اگر کوئی محرم ہو تو وہ بغیر خرقے کے، بغیر کپڑے کے تیمم کرا سکتا ہے۔ یعنی اس عورت کا اگر کوئی محرم ہو، بیٹا، باپ، بھائی، کوئی بھی، تو وہ اس کو تیمم کرا سکتا ہے بغیر کپڑا لپیٹے ہوئے، کیونکہ اس کے لیے چھونا جائز ہے، اسی وجہ سے۔ وَكَذَا الْخُنْثَ الْمُشْكِلُ يُيَمَّمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور ایسے ہی خنثى مشکل کو تیمم کرایا جائے گا ظاہر الروایہ کے اندر۔ خنثى مشکل یعنی وہ جس کے اندر مرد و عورت دونوں کی علامتیں ہوں، تو اس کو تیمم ہی کرایا جائے گا۔ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْسِيلُ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَمْ يَشْتَهِيَا، اور مرد و عورت کے لیے بچے اور بچی کو غسل دینا جائز ہے جو مشتہات نہ ہو، یعنی ایسا چھوٹا بچہ اور ایسی چھوٹی بچی جن کو دیکھ کر شہوت نہ پیدا ہو، ایسے چھوٹے بچے اور بچی کو غسل دینا مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے۔ اگر بچی ہے تو اسے مرد بھی غسل دے سکتا ہے، اگر بچہ ہے تو اسے عورت بھی غسل دے سکتی ہے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بس دیکھنے میں ایسا اتنا بڑا وہ نہ ہو
بچہ یا اتنی بڑی وہ بچی نہ ہو جس کو دیکھ کر کے شہوت پیدا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو دونوں میں سے کوئی بھی غسل دے سکتا ہے۔ ولا بأس بتقبیل المیت، اور میت کو بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعلی الرجل تجہیز امرأته ولو معسرا فی الاصح، اور مرد پر اپنی بیوی کی تجہیز لازم ہے اگرچہ وہ تنگ دست ہو، مفلس ہو، اصح مذہب کے مطابق، یعنی شادی شدہ عورت کی جو تجہیز ہے اس کا ذمہ شوہر پر ہے، شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کی تجہیز کا انتظام کرے، اگرچہ شوہر کم پیسے والا ہو، فقیر ہو، پھر بھی اس کے لیے یہ اسی پر لازم ہے کہ وہ اس کی تجہیز کا انتظام کرے۔ ومن لا مال له فکفنہ علی من تلزمہ نفقتہ، اور جس کے پاس مال نہ ہو اس کا کفن ایسے شخص پر ہے جس پر اس کا خرچہ لازم ہے، یعنی کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا مرد ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، جب وہ انتقال کرا تو اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو وہ کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں گیا، تو ایسی صورت میں اس کا کفن جو ہے اس کا ذمہ ایسے شخص کے اوپر ہوگا جس پر اس کا خرچہ لازم تھا اس کے زندہ ہونے کے وقت، ٹھیک ہے، جیسے کہ غلام ہے، اس کا خرچہ آقا کے ذمے ہوتا ہے، تو اگر غلام انتقال کرتا ہے تو اس کے کفن کا ذمہ آقا کے اوپر ہے، ایسے ہی اور بھی مثالیں۔ تو ایسا شخص جو کچھ بھی چھوڑ کر کے نہ مرے، جب وہ انتقال کرے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے کفن کا جو ذمہ ہے وہ ایسے شخص پر ہوگا جس پر اس کا خرچہ لازم تھا اس کے زندہ رہنے کے وقت۔ اور اگر اس کے پاس کچھ بھی مال ہے، یعنی اس کا انتقال ہوا تو وہ کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے، تو سب سے پہلے جو وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اس سے کفن کا انتظام کیا جائے گا، کفن وغیرہ کا، باقی وراثت وغیرہ بعد میں۔ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، اور اگر ایسا شخص موجود نہ ہو جس پر اس کا نفقہ واجب ہو تو بیت المال میں سے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انتقال کیا اور وہ کچھ چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے، اور کوئی ایسا اس کا ہے بھی نہیں کہ جس کے ذمے میں اس کا خرچہ لازم تھا، تو ایسے شخص کے کفن کا جو انتظام کیا جائے گا وہ بیت المال سے، یعنی شاہی خزانے سے کیا جائے گا، شاہی خزانے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يُعْطِ عِجْزًا أَوْ ظُلْمًا فَعَلَى النَّاسِ، پھر اگر وہ نہ دے، یعنی صاحب بیت المال اگر نہ دے، جو منتظم ہے اس کا اگر نہ دے، عاجزی کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اگر نہ دے تو لوگوں پر ہے، یعنی کوئی شخص ہے جو کچھ چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے، بالکل فقیر تھا، اور اس کا کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جس پر اس کا خرچہ لازم ہوتا، تو ایسے شخص کی بیت المال میں سے اس کے کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن اگر بیت المال کا منتظم بھی اس میں سے کچھ بھی نہ دے بیت المال میں سے، یا تو اس وجہ سے کہ بیت المال میں کچھ تھا ہی نہیں، شاہی خزانے میں کچھ بھی پیسہ نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ نہ دے، یعنی عاجزی کی وجہ سے، یا پھر ظلم کی وجہ سے نہ دے، یعنی جو منتظم ہے وہ ایسی چیزوں میں پیسہ دیتا ہی نہیں ہے ظلماً، تو ایسے شخص کے کفن کا انتظام لوگ کریں گے، جہاں وہ رہنے والے، جہاں اس جگہ کے جو لوگ ہیں وہ عام لوگ اس کے کفن کا انتظام کریں گے۔ وَيَسْأَلُ لَهُ التَّجْهِيزَ من لا يقدر علیہ غیرہ، اور اس کے لیے تجہیز کا سوال وہ شخص کرے گا جو اس پر قادر نہ ہو اپنے غیر سے، یعنی اگر ایسا ہوا کہ وہاں پر جہاں اس کا انتقال ہوا وہاں کے لوگ بھی تنگ دست ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے کفن کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، تو اب ان میں سے ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے سے سوال کرے جس کے پاس پیسے وغیرہ ہوں تو وہ انتظام کرائے اس کا، تو وہ ان کے لیے، ان پر یہ لازم ہے کہ کسی دوسرے سے وہ سوال کرے اس کی تجہیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَكَفْنُ الرَّجُلِ سُنَّةً قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ مِمَّا يَلْبَسُهُ فِي حَيَاتِهِ، اور مرد کا کفن سنت قمیص ہے، ازار ہے اور لفافہ ہے،
ایسے کپڑے میں سے جس کو وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا. یعنی مرد کے لیے جو سنت طریقے پر کفن ہے وہ اس کے لیے 3 کپڑے ہیں. ایک تو قمیص یعنی کرتا، دوسرا ازار یعنی تہبند، اور تیسرا لفافہ لپیٹنے کے لیے. کفن ایک سنت 3 ہے: قمیص، ازار اور لفافہ. اور اس جو کپڑا ہے قمیص، ازار اور لفافے کا، یہ ایسا کپڑا ہونا چاہیے جیسا کپڑا وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا. اور علماء نے صراحت کی ہے کہ اس سے مراد وہ ایسا کپڑا ہے جیسا کپڑا وہ جمعہ اور عیدین کے لیے پہنتا تھا. یعنی عمدہ کپڑا ہونا چاہیے، خسیس نہ ہو. اور یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگا ہو. وکفایتاً ازار و لفافتن، اور کفن کفایت ازار اور لفافہ ہے. یعنی اگر صرف ازار اور لفافے کے ذریعے سے تکفین کی جائے تو بھی کفایت کرے گا، اور اگر اس پہ قمیص کا اضافہ کر دیا جائے تو اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی. ورنہ صرف ازار اور لفافہ اگر اسی سے تکفین کی گئی تو بھی کافی ہے. وفضل البیاض من القطن، اور صوتی سفید کپڑا افضل ہے، اس کو افضل قرار دیا گیا ہے. صوتی سفید کپڑے کو افضل قرار دیا گیا ہے. یعنی کفن کے لیے سفید صوتی کپڑا استعمال کیا جائے تو یہ افضل ہے. وکل من الازار واللفافۃ من القرن الی القدم، قرن سینگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مراد ایسی جگہ ہے جہاں پہ سینگ نکلتی ہے، یعنی سر ہے اس سے مراد. اور ازار اور لفافے میں سے ہر ایک سر سے لے کر کے قدم تک ہوگا. یعنی ازار اور لفافے کی جو لمبائی ہوگی، پہلے ازار ہے، ازار کی لمبائی سر سے لے کر کے پاؤں تک ہوگی، اور لفافے کی لمبائی اس سے اور زیادہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو لپیٹا جائے گا تو تھوڑا اور زیادہ ہونا چاہیے، تبھی اچھے سے اس کو لپیٹا جا سکتا ہے. تو جو لفافہ ہے اس کو اور زیادہ بڑا ہوگا وہ. اور قمیص یہ گردن سے لے کر کے قدم تک. تو قمیص کی لمبائی گردن سے لے کر کے قدم تک ہے، ازار سر سے لے کر کے قدم تک، اور لفافہ یہ اس سے بھی بڑا، ازار سے بھی تھوڑا سا اور بڑا. ولا یجعل لقمیصہ کم ولا دخریس ولا جیب ولا تکف اطرافہ، اور قمیص کا آستین نہ بنایا جائے، اور نہ ہی گریبان اور نہ ہی جیب، اور نہ اس کے کناروں کو بند کیا جائے. یعنی جو قمیص ہے اس کو سلا نہیں جائے گا، جس طرح عام طور پہ کپڑے کو سل دیا جاتا ہے، جو اس کے کنارے ہیں ان کو جوڑ کر کے سل دیا جاتا ہے، تو ایسے سلا نہیں جائے گا. اور نہ ہی اس کے اندر آستین وغیرہ بنائی جائے گی، آستین بھی نہیں بنائی جائے گی، اور نہ ہی گریبان چاک کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی جیب ہوگی. یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کفن کے قمیص میں نہیں ہوگی. وتکرہ العمامۃ فی الاصح، اور اصح مذہب میں عمامہ مکروہ ہے. یعنی جنازے میت کے لیے عمامہ پہنانا، میت کو عمامہ پہنانا یہ مکروہ ہے. اصح مذہب یہی ہے. وَلُفَّ مِن يَسَارِهِ ثُمَّ يَمِينِهِ وَعُقِدَ إِنْ خِيفَ انتشارُهُ، اور اس کے بائیں سے لپیٹا جائے، میت کے بائیں سے اس کو لپیٹا جائے، پھر اس کے داہنے سے، اور باندھ دیا جائے اگر اس کے انتشار کا خوف ہو، اس کے کھل جانے کا اگر خوف ہو تو. یعنی کفن پہناتے وقت جو مستحب ہے وہ یہ کہ پہلے داہنے سے اس کو لپیٹے، پھر اس کے بعد بائیں سے لپیٹے، کیونکہ تاکہ پہلے بائیں سے لپیٹے پھر داہنے سے لپیٹے، تاکہ داہنا حصہ جو ہو وہ اوپر ہو. اور اگر یہ شبہ ہو کہ قمیص جو ہے وہ کھل جائے گی تو اس کو باندھ دینا بھی جائز ہے، اس کو باندھ سکتے ہیں. وتزاد المرأة فی السنۃ خمارا لوجہها وخرقۃ لربط ثدییها وفی الکفایۃ خمارا، اور عورت کے لیے سنت میں زیادتی کی جائے گی خمار کی، اس کے چہرے کے لیے، اور سینہ بند کی، ایک کپڑے کے ٹکڑے کی، اس کے پستانوں کو باندھنے کے لیے،
اور کفایت کے اندر خمار کی زیادتی کی جائے گی۔ یعنی عورت کے لیے کفن سنت جو ہے وہ خمار ہے اس کے چہرے کے لیے، چہرہ ڈھانپنے کے لیے، اور ایک سینہ بند ہے جو سینے پر اسے باندھا جائے گا۔ خمار کو سر پر اور جو بال لٹکیں گے سینے پر ان پر رکھا جائے گا، اور سینہ بند کو سینے پر باندھ دیا جائے گا۔ اس کی لمبائی سینہ بند کی سینے سے لے کر کے اس کے گھٹنوں تک ہو اس کی لمبائی، اور باقی سب کی ویسے ہی جیسے مرد کے اندر ہوتی ہے۔ تو عورت کے لیے جو کفن سنت ہے وہ تو قمیص، ازار، لفافہ، یہ تین، اور اس پر پھر خمار اور سینہ بند، ان دونوں کی زیادتی ہوگی کفن سنت کے اندر۔ اور کفن کفایت کے اندر خمار کی زیادتی ہے، یعنی کفن کفایت عورت کے لیے یہ جو مرد کے لیے کفن کفایت ہے وہ، اور ایک خمار۔ وَيُجْعَلُ شَعْرَهَا زَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الْقَمِيصِ، اور اس کے بالوں کے 2 لٹے کر دیے جائیں اس کے سینے پر، یعنی بالوں کے 2 حصے کر کے ان کو دونوں جانب سینے پر رکھ دیا جائے قمیص کے اوپر۔ یعنی پہلے قمیص پہنائیں، پھر اس کے بعد بالوں کے 2 حصے کر کے ان کو سینے پر رکھیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے اوڑھنی ڈال دیں، اور اوڑھنی کو باندھنا یا پھر لپیٹنا یہ نہیں ہے، صرف اس کو ایسے ہی رکھ دیں بالوں پر، سر کے بالوں پر اور سینے پر جو بال ہیں ان پر، اور پھر اس کے اوپر سے لفافہ لپیٹ دیں۔ پھر اس کے بعد ثم الخرقۃ فوقہا، پھر اس کے اوپر سینہ بند، یعنی لفافے کے بعد سینہ بند اوپر سے۔ وَتُجْمَرُّ الْأَكْفَانُ وِتْرًا قَبْلَ أَن يُدْرَجَ فِيهِ، اور کفنوں کو دھونی دی جائے گی طاق مرتبہ اس کو اس میں داخل کرنے سے پہلے، میت کو کفنوں میں داخل کرنے سے پہلے کفنوں کو طاق مرتبہ دھونی دی جائے گی، یعنی لوبان یا اگربتی وغیرہ سے دھونی دی جائے گی تاکہ اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کفن کو پہنایا جائے گا۔ وَكَفَنُ الضَّرُورَةِ مَا يُوجَدُ، اور کفن ضرورت وہ ہے جو میسر ہو جائے، یعنی یہ تو کفن سنت اور کفن کفایت کی بات تھی، ٹھیک ہے، اور کفن ضرورت وہ ہے جو پائی جائے، یعنی اگر کبھی ایسا ہو کہ کفن کفایت جو ہے وہ میسر نہیں ہے کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں جو بھی میسر ہو جائے وہ کفن ضرورت ہے۔ یعنی کفن کفایت اگر حاصل کرنے میں کوئی بھی عذر ہو تو ایسی صورت میں جو بھی میسر ہو جائے اسی سے تکفین کی جائے گی، اور یہی کفایت کرے گا وہاں۔